زمین پہ تم بھی کر دو. ہم نے فرشتے بلا کے خطبہ نکاح پڑھ کے جنت کے اندر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے. عرش پہ خدا نے کر دیا, فرش پہ مصطفیٰ کر دے. رب کے محبوب نے فرمایا علی یہ بات تو ہو چکی, مشورہ خدا کا بھی یہی ہے, مشورہ ابو بکر اور عمر کا بھی. جو مشورہ ابو بکر اور عمر نے دیا وہی مشورہ رب نے دیا. جو فیصلہ ابو بکر اور عمر کا وہی خدا کا, وہی مصطفیٰ کا. فرمایا اب فیصلہ ہو گیا, علی آ گیا, صدیق و فاروق کی سفارش آ گئی, رب نے بھی مشورہ دے دیا. فرمایا اب علی تیرا کیا خیال ہے؟ جبریل بھی آ گئے. خدا کہتا ہے اے محبوب جو میرا خیال ہے, میرا خیال تو یہی ہے, کملی والے تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اور رب کے محبوب نے فرمایا یا اللہ جو تیرا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. حضور نے فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے نکاح کے لیے, شادی کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ علی کے پاس کیا ہے. علی کی کل کائنات 3 چیزیں ہیں, ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے. گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں میدان جہاد کے لیے, تلوار ہاتھ میں پکڑتا ہوں اور زرہ پہنتا ہوں. بس یہ 3 چیزیں ہیں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی گھوڑا اور تلوار تو جہاد کے لیے ضروری ہیں, زرہ کی تمہیں کیا حاجت ہے؟ نہیں سمجھے بات. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی جو زرہ ہے نا, روایات کے اندر آتا ہے یہ آگے سے لوہے کی تھی, زرہ ہوتی ساری لوہے کی ہے, مگر حضرت مولا علی شیر خدا کی زرہ سامنے سے لوہے کی تھی, پیچھے کپڑا تھا. کسی نے پوچھا علی یہ کیسی زرہ ہے؟ لوگوں کی زرہ ہوتی ہے آگے بھی لوہا پیچھے بھی ساری لوہے کے اندر, یہ اگلی طرف لوہا پچھلی جانب کپڑا ہے, اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا میں علی ہوں, کوئی پیچھے سے وار کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیچھے لوہے کی حاجت ان کو ہوتی ہے جنہیں خطرہ ہو کہ کوئی پیچھے سے وار بھی کرے گا. علی پہ پیچھے سے وار نہیں ہو سکتا, اس لیے پیچھے ضرورت نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا علی تمہیں زرہ کی بھی ضرورت نہیں, گھوڑا رکھو پاس, تلوار رکھو پاس, یہ زرہ لے جاؤ, جا کے فروخت کرو, بیچ دو, جو مال ملے جو رقم ملے وہ لے آؤ تاکہ شادی کا نکاح کا انتظام کیا جا سکے. اب حضرت مولا علی جب بازار میں بیچنے کے لیے گئے, ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا علی کدھر آئے ہو؟ عرض کی میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عثمان غنی آپ فرمانے لگے مجھے بیچ دو, قیمت مجھ سے لے لو. علی کی زرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی. کتنے کی؟ 480 درہم کی خرید لی, علی نے بیچ دی. جب زرہ حضرت علی نے دے دی, رقم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 480 درہم دے دیے, اور دینے کے بعد جب حضرت علی جانے لگے, عثمان غنی فرمانے لگے علی ادھر آؤ. فرمایا کہو. کہنے لگے تمہاری زرہ میں نے خرید لی, رقم تمہیں دے دی, اب یہ زرہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو. اب میں یہ ہدیہ دیتا ہوں, تحفہ دیتا ہوں, قبول کر لو. زرہ بھی لے لی, رقم بھی لے لی. کملی والے آقا کی بارگاہ میں آئے, آ کر رکھا, حضور یہ کچھ ملا ہے. فرمایا بلال کو بلاؤ, ابو بکر کو بلاؤ, عمر کو بلاؤ. فرمایا یہ مال لے جاؤ, علی کے لیے سامان خریدو, فلاں فلاں چیز خریدو, یہ ضروریات ہے, خوشبو خریدو, چھہارے لو, 400 مسقال چاندی. فرمایا یہ حق مہر ہے فاطمہ کا, صحابہ کو بلاؤ. سارے صحابہ آ گئے, مسجد نبوی کا ماحول ہے. اللہ کے محبوب نے خطبہ پڑھا. گواہ, نکاح کے گواہ کون ہے؟ ادھر ابو بکر ہے, ادھر عمر ہے, علی دولہا بنا ہے. علی کا نکاح فاطمہ سے ہو رہا ہے. حضرات بات طویل ہے, یہ پھر کسی وقت پر عرض کروں گا.
پھر رخصتی کیسے ہوئی؟ جہیز کا سامان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عطا کیا نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات فقط اتنی ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا، اگر اس پر غور کیا جائے تو انتہائی مختصر سامان دیا. آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، شادی، لیکن یہ غلط رسمیں ہم نے بنا رکھی ہے. رب ذوالجلال کی قسم، آج کا مسلمان کہتا ہے اگر میں نے یہ نہ دیا، فلاں چیز نہ دی، ناک کٹ جائے گی. بیٹی کہتی ہے میں یہ چیز بھی لوں گی، یہ چیز بھی لوں گی. ارے آؤ آؤ، رب ذوالجلال کی قسم، کملی والے آقا کی بیٹی کا جہیز دیکھو کیا ہے. اللہ کے محبوب نے مٹی کے برتن دیے، چکی دی ہے، ایک تکیہ دیا ہے، ایک گدا دیا، چمڑے کا بستر دیا. رب کے محبوب نے اپنی بیٹی کو یہ جہیز دیا. اگر دینا چاہتے تو کائنات کی کون سی شے تھی جو رب کے محبوب نہیں دے سکتے تھے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کے لیے، امت کے قریبوں کے لیے اسوہ بنا دیا، طریقہ بنا دیا. کہا میری بیٹی فقر کی سردار ہے، میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی پیسے گی، گھر کے کام کاج کرے گی. اگر فاطمہ تو زہرا گھر کے کام کاج کرنے سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، تو آج کی مسلمان بیٹی اگر تو بھی گھر کا کام کاج کرے تو تیری عزت میں بھی کمی نہیں آئے گی، عظمت اور وقار بلند ہوتا چلا. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میری بیٹی فاطمہ کی شان کیا ہے. کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سنو سنو فاطمہ کی شان سننے والوں، آؤ سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے والوں، خراج تحسین پیش کرنے والوں، اس عظمت والی بیٹی، اس عظمت والی ماں کی عظمت اور شان سنو. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کی شان یہ ہے کہ ولی فاطمہ کے، ولایت فاطمہ کی، عظیم فاطمہ کے، عظامت فاطمہ کی، سید فاطمہ کے، سعادت فاطمہ کی، نجیب فاطمہ کے، نجابت فاطمہ کی، طاہر فاطمہ کے، طہارت فاطمہ کی، عزیز فاطمہ کے، عزت فاطمہ کی، شہید فاطمہ کے، شہادت فاطمہ کی، امام فاطمہ کے، امامت فاطمہ کی، نبی فاطمہ کے، نبوت فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کا، مصطفی فاطمہ کی، ارے خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ تجھ پہ نازا ہے حیا اے قرۃ العین رسول، تجھ پہ نازا ہے حیا اے قرۃ العین رسول. اہل ظاہر میں تو زہرا، اہل باطن میں بطول. سیرت نبوی کا جلوہ تیری ہر سیرت میں ہے، خلق مصطفی کی عادت تیری ہر عادت میں ہے. درد مندان وفا کی تو صدا غم خار ہے مقام عالی تیرا اور عالی تیری سرکار ہے. کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آؤ آؤ، سیدہ فاطمہ کی عظمت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ حسنین کریمین کی عظمت کو دیکھ لو. کون؟ فاطمہ جس نے نبی کے نواسوں کو گود میں پالا. ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، دونوں شہید ہیں، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، ایک کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی. یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ انداز کس کا تھا؟ یہ دودھ کس کا تھا؟ سیدہ خاتون جنت نے بچوں کی تربیت کر کے کائنات کی ماؤں کو سلیقہ بتا دیا. اے دنیا کی مسلمان عورت، اپنے بچوں کی تربیت یوں کر جس طرح خاتون جنت نے کی کہ لب پہ قرآن کی آیتیں جھاڑو دیتی ہے، لب پہ قرآن آٹا گونتی ہے، لب پہ قرآن چکی پیستی ہے، لب پہ قرآن بچوں کو دودھ پلاتی ہے، لب پہ قرآن. آج کون ماں ہے جو باوضو ہو کے بچے کو دودھ پلائے؟ آج کون ماں ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے
بچے کو دودھ پلائے. آج لوگ شکوہ کرتے ہیں, آج شکایت کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کے غلام پیدا نہیں ہوتے. آج ہماری اس امت کے اندر قاسم بن محمد پیدا نہیں ہوتا. آج سلطان محمود غزنوی پیدا نہیں ہوتا. آج ایوبی پیدا نہیں ہو رہا. آج کیا وجہ ہے؟ غازی علم الدین شہید پیدا نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ اس امت کے اندر قاسم بن محمد پیدا نہیں ہو رہا, خالد بن ولید پیدا نہیں ہو رہا؟ حضرات ذی وقار, حقیقت یہ ہے کہ آج مائیں ایسی نہیں ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دے. آج تربیت ایسی نہیں, آج گود ایسی نہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی گود میں فیصلہ کیا تھا. جب سیدہ نے دودھ پلایا, قرآن کی آیتیں پڑھ کے حسین نے وعدہ کر لیا, اماں آج چکی پیس کے, آٹا گوندھ کے, کھانا پکا کے, دودھ پلا کے قرآن پڑھنا تیرا کام. کل میدان کربلا میں جا کر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنانا میرا کام ہے. اگر قرآن نہ سنایا تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا. لوگ کہتے ہیں حسین کی عصمت کو سلام کرو, میں یہ کہتا ہوں فاطمہ کی عصمت کو سلام کرو. لوگ یہ کہتے ہیں حسین کا دودھ بڑا رنگین تھا, میں یہ کہتا ہوں فاطمہ کا دودھ بڑا حسین تھا. لوگ کہتے ہیں حسین نے حد کر دی, میں یہ کہتا ہوں فاطمہ نے حد کر دی. لوگ کہتے ہیں حسین نے کمال کر دیا, میں یہ کہتا ہوں فاطمہ نے کمال کر دی. رب ذوالجلال کی قسم, اگر فاطمہ کی گود نہ ہوتی میدان کربلا نہ ہوتا, اگر فاطمہ کے دودھ میں اثر نہ ہوتا, حسین کے خون میں رنگینی, شجاعت اور غیرت نہ ہوتی. یہ وجہ تھی امام علی مقام کی تربیت کرنے والی ماں فاطمہ تھی, اسی لیے بیٹا حسین پیدا ہوا. کائنات کے اندر اصول ہے, جیسی ماں ہوگی ویسا بیٹا ہوگا. ماں بدکار ہوگی, بیٹا بدکار ہوگا. ماں گناہگار ہوگی, بیٹا گناہگار ہوگا. ماں بدماش ہوگی, بیٹا گنڈا ہوگا. ماں دہشت گرد ہوگی, بیٹا دہشت گرد ہوگا. ماں گندی ہوگی, بیٹا گندا ہوگا. ماں ناپاک ہوگی, بیٹا ناپاک ہوگا. لیکن یاد رکھو, اگر ماں نیک ہوگی بیٹا نیک ہوگا. ماں پارشاہ ہوگی, بیٹا تہجد گزار ہوگا. ماں متقیہ ہوگی, بیٹا متقی ہوگا. ماں حافظہ ہوگی, بیٹا حافظ ہوگا. ماں عالمہ ہوگی, بیٹا عالم ہوگا. ارے ماں فاطمہ ہوگی, بیٹا حسین ہوگا. نبی کے ہے دل کا ٹکڑا, نبی سے سنتے ہیں. علی کے ہے گھر کی عزت, علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور کون حسین, کون حسین؟ رب ذوالجلال کی قسم, میرے سخی حسین دی شان ویکھو, میرے سخی حسین دی شان ویکھو کہ ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں. لکھاں ہوئے شہید جہان اندر, پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں. اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں اُتے کسے بال کہایا ہی نہیں. اور ممبراں اُتے تے سب قرآن پڑھ دے, چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. اے حسین ابن علی, یہ تیرا کام ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی رگوں میں خون ہے علی شیر خدا کا, دودھ ہے فاطمہ تو زہرا کا. اس ماں کی عظمتوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت کے اسوہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم السلام حینا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین, تمام عظیم تیری بارگاہ میں سر پر سجود ہونے کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے بعد الہی ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام پورا معاف کروا. مولا کریم ہماری ٹوٹے پھوٹے سیکھے اپنی بارگاہ میں قبول کروا. الہی ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں داخل کروا. ہمارے بیماروں کو صحت اور شفاء کلی عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی اس ماہ مقدس کا صدقہ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت اور شفاء عطا فرما. یا رب العالمین اس ماہ مقدس کا صدقہ اپنے گناہوں سے نفرت عطا فرما, نیکیوں سے محبت عطا فرما. اپنے نیک اور پاک بندوں میں شامل فرما. اپنی معرفت اپنا قرب عطا فرما. یا رب العالمین مال جان
حفاظت فرما، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، الہی اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما یا رب العالمین۔ جس کا ایک ایک لمحہ یہ مقدس بابرکت مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے، الہی ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اور اتنی جتنی رحمتیں برکتیں تیری اس ماہ مقدس میں نازل ہوتی ہے وہ سب ہمیں عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے حال میں اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، عالم اسلام کو مولا متحد فرما، کفر یہود و حدود کو منتشر فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، الہی علاقائی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ دہشت گردی سے اس ملک کو محفوظ فرما، افواج پاکستان کے مولا کریم غائبانہ امداد فرما یا رب العالمین۔ میرے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، الہی افواج پاکستان کے جو جوان اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جہاد کے اندر برسر بےکار ہے دہشت گردوں کے ساتھ، الہی ان نوجوانوں کو اور افواج پاکستان کے نوجوانوں کو بلند ہمت اور نوجوانوں کو مولا کریم فتح و نصرت عطا فرما یا رب العالمین۔ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یہاں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا